الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے سیرت نبوی میں تجارت کی اہمیت۔ اسی لیے میں نے سورہ قریش کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ ہم اسے نماز میں اکثر تلاوت کرتے ہیں اور مسجدوں میں اکثر ہم اس سورہ مبارک کو سنتے رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں بارگاہ رسالت میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ تحت میں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا، آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا، تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا، تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کی در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سورہ قریش کا ترجمہ: قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کی تجارت سفر سے مانوس کیا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جو ہے وادی عرب میں صحرا کے بیچوں بیچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو حضرت اسماعیل کے ساتھ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب تعالیٰ، میں تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں اور یہاں سے تیرے نام لینے والے دور دور سے یہاں پہنچیں گے، میری اولاد بھی یہاں رہائش پذیر ہوں گی، تو میری اولاد کے لیے تو ان کی روزی روٹی کے لیے پھل اور کھانے کا انتظام میں آسانی تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی قسم کی وہاں پر زراعت نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی، مگر ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کی منڈی میں طرح طرح کے پھل، تر و تازہ سبزیاں ہمیں نظر آتی ہے، ہر قسم کی دنیا کی آشائش وہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی تعمیر کے وقت، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مکہ کے اندر لوگ بہت غریب تھے، مفلس حال تھے۔ سب سے پہلے حضرت ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ نے قریش کو یہ کہا کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، اور آپ نے قریش کو گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف سفر کرنے کے لیے کہا اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف سفر کرنے کے لیے کہا۔ یہ سورہ قریش کا تفسیر کے اندر آپ جب پڑھیں گے تفسیر تو اس میں آپ کو یہ پوری تفصیلات مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے جب بنو ہاشم نے، اہل قریش نے جب تجارتی سفر شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ان کے لیے کھول دی۔ اب ہم جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے اہمیت کا جو شعبہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کے لیے جان کی حیثیت رکھتا ہے، جو ان کی روح ہے، وہ ہے عقائد۔ یعنی کیا ہے؟ پہلا شعبہ عقائد، دوسرا شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صاحب نصاب و حج۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات،
معاملات میں لین دین تجارت وغیرہ یہ معاملات ہیں۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت، یعنی جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق، یعنی ایک مسلمان کے اخلاق کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو پانچوں شعبے ہیں اس میں خصوصاً عقائد، عبادات اور معاملات، یعنی ہم جب مسجد میں جاتے ہیں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نماز کا جو طریقہ ہم پر سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ہم ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا کیا چیزیں اس میں سیکھنا ہم پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی کی طریقے سے جب ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پہ ہم کس طریقے سے ایمان رکھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کس طریقے سے ہم میں تعظیم، محبت، عقیدت اور مودت ہونی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم تجارت کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں تو اس کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، فرض ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز، بنیادی چیز ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اب معاملات میں بھی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مالی لین دین، یعنی ہم کس طریقے سے لوگوں سے لین دین کر رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے شادی بیاہ کا، یہ جب ہم کسی سے جب کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے مسلمان، تو جب وہ کسی سے شادی کرتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی بیوی کے حق کیسا ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کیسا ادا کرے، خاندان کے اندر وہ پرسکون زندگی کو کس طریقے سے گزارے، اس کا بھی علم حاصل کرنا سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے جب ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس میں ایک عدالتی نظام ہوتا ہے، ایک اس سوسائٹی کا قانون ہوتا ہے، اس ملک کا قانون ہوتا ہے، اس قانون کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا ہے امانت۔ اب امانت یہ بڑا، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، خصوصاً اس میں آتا ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ وقف کی زمینیں ہوتی ہیں، تو اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے۔ پھر اس کے اندر ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہے، فلاحی تنظیمیں ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو کس طریقے سے چلا جائے، اس کو امانت کے زمرے میں اسلام بیان کرتا ہے۔ جب ہم سید صاحب قدور شریف پڑھا رہے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور بڑے بڑے اس کے اوپر فقہاء کرام نے دلائل دیے ہیں، کتابیں مرتب کی ہے۔ ایک جو میں عنوان پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر کثیر تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہے، اردو، عربی، انگلش وغیرہ میں۔ آپ جب ایک چیز کو پڑھیں گے اور سیرت النبی میں اس کو جانچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم کو ہر چیز کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پانچواں ہے وراثت، یعنی جو کوئی مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، تو وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی جب وارثین کے لیے فرض ہو جاتا ہے اس وقت تک، کیونکہ وارثین اکثر کیا کرتے ہیں، اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس میں لاپرواہی نہیں کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر اس میں والدین کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ سب معاملات میں آتا ہے۔ تو اب میں اپنی تقریر کے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشی زندگی دیکھیں گے تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات ہمارے لیے بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب اسلام اور معاشیات اور سیرت النبی اور معاشیات میں بھی حدیث نقل کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، محتاجی اور مسافروں کو بھی اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، یعنی اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، محتاج اور مسافروں کو بھی اپنا مال دو اور اپنے مال کو فضول خرچی سے نہ اڑاؤ۔ اسی طریقے سے اور ایک دوسری حدیث ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات کی لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات سے لاپرواہی برتتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے وہ صبح و شام کر رہا ہے، صرف زندگی گزار رہا ہے اور وہ احتیاط نہیں برت رہا مالی معاملات میں، یا اپنے ماں باپ کا وہ ساتھ نہیں دے رہا، اپنے بھائی وغیرہ کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے تعلق سے یہ حدیث مبارک ہے کہ وہ احتیاط کرے،
یعنی جو اس کا حق ہے وہ دوسروں سے اپنا حق حاصل کرے، اور جو حقوق اس پہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیے وہ اپنے حقوق کو ان سے ان کے حقوق ادا کرے، تاکہ اس کے تعلق سے جو ہے میدان محشر میں اس کی پکڑ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معاشی معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام میں عوام کی معاشی مفادات اور تحفظ کو تحفظ حاصل ہے۔ کسی فرد واحد یا مخصوص جماعت کو ایسے وسائل رزق کی ملکیت نہیں دی جا سکتی جو انسانوں کی اجتماعی مفاد کے لیے ہو۔ یعنی ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ فلاں جگہ پر ایک نمک کی جھیل ہے، آپ مجھے وہ دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے بڑے شفیق، رحم دل اور رحم فرمانے والے تھے۔ آپ کو اس معاملے کی پوری نوعیت پتہ نہیں تھی۔ اور صحابی رسول نے آپ سے عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جو نمک کی جھیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو ایک دوسرے صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نمک کی جو جھیل ہے یہ ہر سال اور ہمیشہ جو ہے مال دینے والی چیز ہے، یہ ایک وقت میں ختم نہیں ہوئی، یعنی ہر سال اس جھیل کے اندر نمک پیدا ہوتا ہے اور یہ نمک بیچ کے ہم اس سے مال حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان صحابی رسول سے ان کو بلا کر اور وہ جھیل واپس لے لی اور اس کو کیا کیا، بیت المال میں اس جھیل کا ذمہ دے دیا۔ یعنی وہ چیز جو کہ اجتماعی نظام، یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی کفایت کر سکتی ہے، اس کو ایک شخص کی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی جو چیز سے مسلمان یا عام انسان فائدہ اٹھا سکتے دوسرے، اور وہ ہمیشہ اٹھا سکتے ایک لمبی مدت تک کے لیے، تو اس کو کیا کیا جاتا، اجتماعیت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یعنی غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاروں کے لوگوں کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے سیرت النبی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس کے اندر دوسرے مسلمانوں کا فائدہ ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار فرمایا۔ آج کا ہم نظام دیکھتے ہیں، آج کے حکومتی نظام ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر، چند افراد کے ہاتھوں میں پورا کا پورا ملکیتی نظام، یہ دولت کا نظام کچھ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز، بڑی بڑی چیزیں جو ہے جس سے لمبی مدت تک بڑا سرمایہ کمایا جا سکتا، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اسوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں، تو ایسے مالی معاملات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچے تاجر کا کیا مقام عطا فرمایا، یعنی جو شخص محنت کر کے، مزدوری کر کے اور تجارت کر کے جب وہ کماتا ہے تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں۔ دیانتدار تاجر جو معاملہ کرتے وقت اللہ سے ڈرتا ہے، کسی نوعیت کی دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ اور دیگر ہر طرح کی برائیوں سے بچتا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ دنیا میں رزق حلال کی برکتوں کے علاوہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اب یہ تو حدیث مبارک اتنی بڑی بشارت ہے اور ہر مسلمان کے لیے بشارت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تو اس کے لیے پھر آزمائشیں بھی اسی ہوں گی، یعنی جب کوئی مسلمان تجارت کرے گا تو چھوٹا سا بھی کبھی اس کا منافع ہوگا، تو وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرے، وہ مسلمان کے ساتھ معاملہ کرے، غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرے، تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ کبھی وہ ناپ تول کے دے رہا ہے تو ناپ تول میں کمی نہ کرے، کبھی وہ کچھ مال بیچ رہا ہے کسی شخص کو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، تو اسے بتانا چاہیے کہ میرا یہ مال کا فائدہ یہ ہے، میرے مال کا نقصان یہ ہے، میرے مال میں کمی یہ ہے، میرے مال میں یہ کمی ہے، یہ برائی ہے، کبھی وہ اسے بتا دیتا ہے تو یہ فضیلت اسے ملتی ہے۔ نہیں تو ہوگا ایسا کہ ہم سوچ رہے کہ بھائی ہم تو تجارت کر رہے، مگر کسی شخص کو ہمارے مال میں کچھ کمی ہے، کچھ خرابی ہے اور ہم اس کو بتا نہیں پا رہے۔ تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ سکھایا۔ حضرت
امام ابو حنیفہ کا ایک غلام تھا، اس نے ایک شخص کو ایک کپڑے کا جو تھا پورا بنڈل جو اسے کہتے ہیں، وہ ایک شخص تاجر کو دے دیا اور اس سے رقم حاصل کر لی۔ جب حضرت امام حنیفہ جب آئے اور اس شخص نے، اس غلام نے جب آپ کو وہ کیفیت بتائی کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا فلاں تاجر، اس کو میں نے یہ کپڑے کا بنڈل دے دی، اور وہ بنڈل دینے کے بعد اس نے یہ رقم دی، تو جب آپ نے جب اپنے مال کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہ بنڈل کے اندر نقص تھا، یعنی وہ بنڈل کیا تھا، اندر سے اس میں کپڑے میں کچھ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، یعنی بہت بڑا بنڈل تھا وہ، اور پہلے زمانے میں کپڑے کی بہت قیمت ہوتی تھی، بہت اہمیت ہوتی تھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا، اپنے غلام کو سواری دی، وہ جو رقم تاجر نے دی تھی وہ رقم بھی دی، اور کہا کہ جاؤ تم راستے پر اس تاجر کا پیچھا کرو اور یہ رقم اس کو لوٹاؤ، اور میرے طرف سے معذرت کرو کہ یہ کپڑے میں نقص تھا، میں نے تمہیں اس کی اطلاع نہیں دی، اب یہ رقم جو ہے یہ رقم بھی تمہاری، یہ کپڑا بھی تمہارا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کمی زیادتی ہوئی امام ابو حنیفہ کو معاف کرے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ تھا تجارت کا، تو یہ بشارتیں بھی ان جیسے لوگوں کے لیے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ چلیں اور تجارت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جب آپ تاجر ہے باحثیت تاجر، تو آپ اتنے اس کے لیے اتنے کامل اور اقبل نمونہ ہیں کہ ہمیں پوری انسانی تاریخ میں اس کا اتنا بہترین نمونہ نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے آپ جب کسی سے بات کر رہے، نرمی سے بات کر رہے، محبت سے بات کر رہے، تو اس طریقے کے بھی ہمیں تاریخ میں واقعات نہیں ملتے۔ جس طریقے سے آپ کسی سے معاملات کرتے، کسی کی مدد کرتے، تو اس طریقے سے مدد کرتے ہیں کہ اس کی پوری کفایت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہر چیز ہمیں ملیں گی، جہاں تجارت ملیں گی وہاں آپ کی ایک دم، جیسا کہ ہم سنتے رہتے اکثر علماء کرام سے بیانات میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق کا لقب حاصل تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی سے بھی معاملہ کرتے، کسی کے ساتھ تجارت میں شراکت کرتے، تو ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو آپ نے اعلان نبوت کے بعد یا پہلے کا واقعہ ہے، اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں، مگر یہ واقعہ ہے، اور ایک بڑے سردار سے آپ نے معاملہ کیا، وہ سردار نے آپ کا مال لے کے کہ ملک شام میں بیچے، اور ملک شام سے وہ واپس آئے، تو وہ واپس آنے کے بعد عرب میں ایک کلچر ہے، کوئی جب قافلہ واپس آتا تو لوگ اس کا استقبال باہر جا کے کرتے تھے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی تھی، باہر جا کے اس کا استقبال بھی کیا جاتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی، اس کو سراہا بھی جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کون سا مال آیا اس کی بھی خبر لی جاتی تھی، تاکہ بر وقت وہ مال خرید لیا جائے۔ تو جب وہ سردار قریش جب واپس آئے تو ان سے پورے جتنے لوگوں نے معاملہ طے کیا تو سب لوگ ان سے ملنے کے لیے پہنچے، ان سے ملتے رہے۔ اسی طریقے جب وہ عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے تو اس وقت بھی لوگ عمرہ کے وقت ان سے ملتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ میں ان سے ملاقات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ آپ سفر میں آپ کا سفر کیسا ہوا، سب ٹھیک ہے آپ کی، مطلب انہوں نے تجارت کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ شریک ہے ان کی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کو مال دیا اپنا، مگر اس تجارت کے معاملات نہیں پوچھ رہے آپ ان کی صحت کے تعلق سے پوچھ رہے، ان کی مزاج کے تعلق سے پوچھ رہے۔ تو وہ سردار نے غور کیے کہ دوسرے جو لوگ مجھ سے مل رہے ہیں، جو میرے شراکت دار ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ حصے داری کی ہے، وہ تو مال کے تعلق سے پوچھ رہے، منافع کے تعلق سے پوچھ رہے، تجارت کس طریقے ہوئی اس تعلق سے پوچھ رہے، مگر یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابھی تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا مال کے تعلق سے۔ ایک دو روز گزر گئے تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ محمد، میں تمہاری اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ آج تک میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے مال کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرے، مگر تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ پر بھروسہ تھا کہ آپ میرے مال کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی آپ کو میں نے مال دیا تو آپ مجھے منافع دیں گے لا کر، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ جب سفر سے آئے آپ کی تھکان اتر جائے، آپ اپنے اہل و عیال سے مل لیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ فارغ ہو جائے اس وقت میں اپنے مال کا سوال آپ سے کرتا۔ مگر اس سردار قریش کو اتنی وہ تھی کہ سب نے مجھ سے سوال کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال نہیں کیا، مجھ سے پوچھا نہیں، تو ان میں ایک بے چینی پیدا کی، وہ بے چینی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو حاضر کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت سچا اور ایماندار پاتا ہوں اور آپ جیسا معاملہ کرنے والا میں نے نہیں پایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ خود تاجر ہے تو کیا معاملہ کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا معاملہ کرے، اور جب کسی کے ساتھ شریک ہو گئے
تو بہتر اور معاملہ کر لو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کچھ معاملات کے تعلق سے آپ سے گفتگو کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس شخص نے کہ میں کچھ وقت میرا کچھ ایک ضروری کام ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ یہیں رکیں، میں وہ کام ختم کر کے فوراً آتا ہوں۔ اب وہ شخص جب وہاں سے چلے گئے تو ان کو یاد نہیں رہا۔ اسی طریقے سے وہ دن بھی گزر گیا، روایت میں آتا ہے کہ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص کو جب خیال آیا کہ میں نے فلاں فلاں مقام پر فلاں جگہ پر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کھڑا کر کے آیا ہوں، تو وہ جب پہنچا وہاں پر، اور دوسری روایت میں آتا کہ وہ اسے یاد ہی نہیں تھا، بالکل وہ بھول گیا تھا، اور جب وہ اس راستے سے گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے؟ دونوں طریقے کی روایتیں ملتی، ایک ہے کہ اسے یاد آیا اور ایک ہے کہ وہ اسی جگہ سے جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا 3 دن کے بعد، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں اگر تجھ سے وعدہ نہ کرتا یہاں کھڑے رہنے کا تو میں رکتا نہیں تھا، میں اپنے وعدے کی وفا کے لیے یہاں رکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے یہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں تو اسے نبھا رہے ہیں۔ 3 دن تک ایک مقام پہ رکے ہوئے، تو انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے کہ کاروبار میں ترقی کا راستہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہم مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں بات کس طریقے سے کرنی ہے، زمین پہ چلنا کس طریقے سے ہے، ہمیں جب کسی سے ہم معاملہ کریں تو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں تجارت میں ترقی کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خریدنے میں اور بیچنے میں اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی برتتا ہو۔ آج ہم MBA کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیے یا فائننس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیے تو سب سے زیادہ جو چیز ان کو سکھائی جاتی ہے نرمی، یعنی کوئی شخص اس نے برا بھلا بھی کہے، غیر اخلاقی رویے بھی ان سے اختیار کرے، تو وہ سیلس مین جو ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کچھ پروڈکٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، تو بیچاروں کو نرمی سے ہی پیش آنا پڑتا ہے، تبھی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ کبھی وہ کسی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کر دے یا کچھ کر دے تو ان کا معاوضہ جو ان کی تنخواہ ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے، یا ان کے سیلس مینس نے کبھی ان کو رپورٹ کر دی تو بعض وقت تو انہیں نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہم کو کہ ابھی تمہیں کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو خوش اخلاقی اور نرم رویہ اختیار کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نرم روی اور خوش اخلاقی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کیا ہے، فرمایا جیسے نرم نصیبہ دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو نرم مزاج دیا، جس کو خوش اخلاقی دی، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ یعنی جو شخص نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طریقے سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اچھا اخلاق رکھنے والا ہوتا ہے، تجارت کے اندر یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ کا اخلاق کس طریقے سے، آپ کس طریقے سے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتی ہیں، اور یہ عتم درجے کی ملتی ہے۔ یعنی ہم جیسے عام مسلمان ہیں، ہم جب اپنی زندگی میں کرتے ہیں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم کچھ غلطیاں اس میں کر دیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں اور ان کی نرم روی کو دیکھتے ہیں، ان کے حلم کو دیکھتے ہیں، ان کی بردباری کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں آسمان کی بلندیوں پہ نظر آتا ہے اور اس کے آس پاس کوئی دوسری شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اسی کی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے تجارت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عبادات کے طریقے بتائے اسی طرح دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تجارت کا طریقہ بھی وضاحت کے ساتھ بتایا، بلکہ قیامت تک آنے والے تاجروں کو تجارت کے اصول بھی بتا دیے، ان کی روشنی میں نہایتی نفع بخش تجارت کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم کبھی ان اصولوں کو اپنا لیں تو ہماری تجارت بھی ترقی کریں گی، ہم ایک اچھے انسان بھی بن پائیں گے، اچھے مسلمان بھی بن پائیں گے، اور ہم ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تجارت اور کاروبار صحیح ہونے کا مدار چند اصولوں پر ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے، تجارت کا جواز باہم تعاون پر ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر تجارت کا مدار ہے۔
لہذا تجارت کے تمام معاملات میں بائیں اور مشتری کی جانب سے تعاون کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فریق کی طرف سے تعاون اور دوسرے کی طرف سے تعاون نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور دوسرے فریق کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی سے شراکت کرتے ہیں، یعنی کسی شخص کے پاس پیسہ ہے اور کوئی شخص محنت کر رہا، یعنی ایک شخص کا پیسہ ہے اور ایک شخص کیا کر رہا ہے، اس کام کو چلا رہا ہے، تو جو پیسہ لگاتا ہے وہ شخص کیا سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے. وہ سامنے والے کی محنت کو نہیں دیکھتا اور اس کی جو وہ دن رات محنت کر رہا ہے اس کے تعلق سے سوچ رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ سوچتا کہ میں نے جو پیسہ لگا دیا اب مجھے اس پہ نفع ملنا چاہیے. اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایت عرض کی ہوئی ہے، تو میں حدیث میں اس کو آگے عرض کروں گا. دوسرا اصول ہے تجارت اور کاروبار میں دونوں فریق کی جانب سے حقیقی رضامندی کا پایا جانا ضروری ہے. جبری اور اضطراری رضامندی کافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باہم رضامندی کی شرط عائد کی. یعنی جب جو دو لوگ کوئی معاملے میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ دل سے راضی ہو. جو اسلامی قانون ہے انہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت کیا فرما رہی ہے. یعنی ایک شخص تو اپنا حلال مال لگا رہا ہے مگر دوسرا حرام طریقے سے وہ مال استعمال کر رہا. یعنی ایک شخص نے اپنے حلال کمائی اس لیے لگائی کہ وہ حلال ذریعے سے پیسہ کمائے، مگر دوسرا شخص کیا کر رہا، جھوٹ بول کر یا کسی کو دھوکہ دے کر اس میں منافع کما رہا. تو اس طریقے سے نہ ہو، دونوں کو اطمینان ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو. تجارت اور کاروبار کے معاملہ کرنے والا عالق، بالغ یا ممیز اور آزاد ہو، مجبور، مجنون، ناسمجھ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سوئے ہوئے آدمی سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، پاگل سے جب تک وہ صحیح عقل والا نہ ہو جائے. ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبردستی اور زبر کی بے سے منع فرمایا. یعنی ہم کوئی مال ہے، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے زبردستی یا زبردستی کا سودا کرتے. کبھی بہت سے معاملات میں ہوتا، ہمارے بہت زیادہ معاملات میں ہوتا. صرف یہ تجارت کا لین دین کا معاملہ نہیں، شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیں ہم، یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے کبھی کبھی اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے. تو اس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، منع فرمایا. تو ہمیں یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں تجارت کریں، لین دین کریں اور کس طریقے سے اپنے معاملات کو ادا کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے مشہور شخصیت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کی تجارت کی قصے بڑے بڑے مشہور ہیں. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہوا ہے. صحیح، سب 10 منٹ پہلے اتنا ہے تاکہ، اور مجھے یہ صرف میں 2 مقاصد ہیں میرے آپ کے سامنے پیش ہونے کے. پہلا تو میں سیرت نبی کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تجارت کی کیا اصول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. دوسرا میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے کس طریقے سے تجارت کے ذریعے، ہماری بچت کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے کس طریقے سے آج فائدہ اٹھا سکتے اور باحثیت امت ہماری ذمہ داری کی ہے. یہ میرا دوسرا عنوان، مگر میں ابھی پہلا عنوان کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں ہمیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. آپ قریش کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے. ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں، جب آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی سب کچھ آپ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے. اب مدینہ کی مارکیٹ میں جب پہنچے، اور مدینہ کی مارکیٹ میں اس وقت مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا، اس وقت یہودی تاجروں کا غلبہ تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن غنی، یہ 2 شخصیتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو کام کیا، وہ کام مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے پہلا اور بنیادی کام تھا وہ مدینہ مارکیٹ کا قیام. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پہلے مسجد بنائی اور اس کے بعد یہودیوں کا بازار الگ کر دیا اور مسلمانوں کا اور قریش کا جو بازار تھا وہ الگ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یہودیوں کو جتنا تجارت کی وہ پوری سود پہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے تھے کہ ایک آئیڈل پیش کرنا چاہتے تھے کہ بلا سودی کاروبار کا رواج دے. تو اس میں سب سے بڑا نام ہم کو جو صحابہ کرام میں نظر آتا ہے باحثیت تاجر، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. آپ جب مدینہ منورہ پہنچے
تو سعد بن ربیع انصاری کو اپنا مال و دولت تقسیم کر کے دینا چاہا اور کہا کہ میں انصاری میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا آدھا مال لے لیں۔ یعنی ایک انصاری صحابی تھے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں کیا کیا، مودت قائم کی، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنے وہ ربیع بن انصاری صحابی تھے، تو آپ نے کیا کیا، اپنا آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ یہ سن کر فرمایا مجھے بازار کا راستہ بتا دیا، یعنی جب انہوں نے مال لے لیا تو عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا اس انصاری صحابی سے کہ مجھے بازار کا راستہ، یعنی بازار کا ہے مدینہ میں بتا دیں، یعنی آپ کو بازار بھی پتہ نہیں تھا مدینے کا۔ تو چنانچہ انہوں نے بنو قنیقہ کا بازار دکھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن روزانہ بازار جانے لگے، جہاں انہوں نے تجارت کر کے بہت سارا مال کمایا۔ مکہ مکرمہ میں میں بھی آپ تجارت کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں بڑی برکت دی۔ خود فرمایا کرتے تھے اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں اتنی برکت دی، اور وہ شکر کے لحاظ سے اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے اللہ مجھے سونا عطا کرتا ہے۔ تقریباً ہر دن ان کی تجارتی قافلے مدینہ آتے جاتے، جس کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے۔ ایک مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا، اس میں سے 700 اٹھنیوں پر مال لدا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ جو ہے ان کے پاس گئی۔ اس وقت کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں اور اطراف میں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کے پاس مال و اسباب نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جو مسلمان ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جتنے اونٹ تھے، جتنا مال و اسباب تھا اس قحط کے زمانے میں مسلمانوں کو پر صدقہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کو دے دیا اور بیت المال میں جمع کر دیا۔ تو یہ جب ایک اچھا تاجر ہمارے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، ہمارے سماج کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ قوم کے بارے میں سوچتا، قوم کے لیے کیا کرنا چاہیے، قوم کے لیے وہ کس طریقے سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتا، قوم کو کس طریقے سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پونا سٹی کے اندر جو ہم اعظم کیمپس دیکھتے ہیں، اس کی پوری جو پراپرٹی ہے ایک شخص نے دی ہوئی، محمد اعظم خان صاحب نے کیا کیا، اس کو وقف کیا ہوا ہے۔ بڑے تاجر تھے یہ پونا کے، جب پونا سے یہ چلے گئے، ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ملکیت بیچی نہیں، انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی کیا کی، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہ جگہ استعمال ہو، اس کے لیے وقف کر دی۔ آج الحمدللہ مہاراشٹر کے اندر اردو کا سب سے بڑا ادارہ اعظم کیمپس ہے، اور پونا کالج ہے۔ یہ جو ہے یہ ان کی زمین پہ ہی، کون تھے، تاجر تھے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے فائدہ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے کروڑوں روپے، اس وقت جو کروڑوں کی مالیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد مبارک پہ اپنا پورا مال نبی کے جہاد کے راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں کو دے دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن غنی کا واقعہ ہے، ایک جنگ کا وقت تھا، تو جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے پاس سفر کرنے کے لیے راشن نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم اس جہاد میں کس طریقے سے حصہ لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جتنا ساز و سامان ہے، یہ کروڑوں کے مالیت میں تھا، اس میں سینکڑوں سواریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے کیا راہ خدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور کی محبت کو جتانے کے لیے وہ پورا مال مسلمانوں کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم نے مجھ سے دوسری مرتبہ جنت خرید لی۔ یہ اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار جنت کی بشارت دی، تو اس میں سے ایک وقت ہے کہ جب انہوں نے اپنا پورا قافلہ جہاد کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ کون ہے؟ تاجر ہے۔ آپ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن غنی نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان کو چٹائی کے اندر بھان کر دھواں دے کر مارتے تھے، اتنا ظلم ہوتا تھا حضرت عثمان غنی۔ مگر وہ لوگ جب ظلم برداشت کر کے ہجرت کر کے
مدینہ پہنچے تو یہ لوگوں نے جب صحیح اصولوں کے اوپر تجارت کی تو اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنی دولت دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ تو باحثیت تاجر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سیرت نبی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ ہم اس دور میں کیا کر سکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ آج ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم پوری زندگی مال کمانے میں اور اسے بڑھانے میں، اپنی اولاد پہ خرچ کرنے میں، رشتہ داروں کے سامنے اس کی نمائش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، مگر ہم اپنے افکار، فکر اور خیالات میں کبھی بھی ان چیزوں کو کیا کرتے، ہم یہ کبھی شعوری طور پہ یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس مقصد سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہماری کوئی ایسی ایک بڑی خواہش نہیں ہوتی، ہمارا ایک بڑا ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ ہم امت مسلمہ کے لیے کیا کر سکتے۔ تو جب تک ہم اپنے اندر فکر، سوچ اور جستجو پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم باحثیت قوم اور ملت ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ کوئی تاجر، کوئی سیٹ، کوئی دولت مند انسان مسلمانوں میں کبھی بہت پیسہ بھی کما لے، بہت دولت بھی کما لے، تو اس شخص کو جب وہ دنیا کے سامنے، دوسری قوموں کے سامنے، دوسری سوسائٹی کے سامنے جائیں گا تو اس کو یہ طریقے سے متعارف کرایا جائے گا، اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ یہ ایک غریب قوم، مفلوق الحال قوم کا امیر شخص ہے۔ یعنی وہاں پر بھی ہمیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ ہماری قوم، ہماری کمیونٹی جو ہے وہ غربت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہماری کمیونٹی جو ہے غریب اور افلاس کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج ہمارے پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم میں ترقی حاصل کریں، اور جو ہو سکتا ہم سے وہ ہم علم کے ذریعے مال و دولت کمائیں، مگر ہم آج دیکھتے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے یا جب ان کو ہم سنتے یا ان کی زندگی یا ان کی انٹرویوز کو ہم دیکھتے تو ہم کو پتہ چلتا کہ ان کی صرف ایک فکر ہے کہ امت متحد ہو جائے۔ کیا ہے، ہم جو بھی ایک مسلمان ہیں فرد واحد کی حیثیت سے نہ زندگی گزارے، ایک عام انسان کی زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ ایک ملت، وہ ایک مسلمان امت کا حصہ ہے، وہ امت کا درد لیتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب نچوڑ لے لیں، ان کی ہزاروں کتابیں ہیں، میں جو موضوع پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسلامی معاشیت یا اسلامی تجارت، اس پر انہوں نے ہزاروں صفحات میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے جو ہے ڈاکٹر معین الدین حسین صاحب، ان کی بھی کتاب ہے اخلاق تجارت، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو جب ہم ان کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ان کی صرف فکر کیا ہے، ان کی فکر اور جستجو کیا ہے کہ ہم فرد واحد کی زندگی نہیں گزارے، بلکہ ہم وہ زندگی گزارے جو ایک باحثیت مسلمان قوم کی ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو سب سے نمایاں پہلو ہم کو نظر آتا ہے تو وہ یہی پہلو ہے کہ وہ باحثیت فرد کی حیثیت نہیں دی ہے، باحثیت قوم کی جی، جہاں پر بھی وہ ایک فرد تھا تو ایک قوم کی لیڈر، ایک قائد اور اس کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جب بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور ان کا میسیج جب ان تک پہنچاتے تو وہ ان کو بڑے حقیر طریقے سے جواب دیتے تھے بادشاہ، مگر وہ کیا کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھتے اور اپنی جو قوت بازو تھی، اپنی جو ہمت تھی، رضا الہی کے لیے لڑنے کا جو جذبہ تھا، اس کا اظہار ان کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا کہ ہم جب باحیثیت قوم سوچیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر لکھنے والے بڑے بڑے کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ادارے اس کے اوپر محنت کر رہے۔ ہندوستان کے اندر کئی بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ مسلمانوں کی مالی حالات بہتر ہو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں، بڑے بڑے باہری معاشیات ہیں، اور دنیا کے اندر جیسا امریکہ وغیرہ بڑی بڑی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے رپورٹیں نکلتی رہتی ہیں۔ ان رپورٹوں کے اندر بتایا جاتا کہ بھائی مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ تو ہندوستان میں اسلامی فائنانس اور مسائل اور امکانات، یہ عنوان کے ایک کانفرنس ہوئی
تو اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی. یہ رپورٹ ہے امریکہ کے اندر 2008 کے اندر یہ ریلیز ہوئی. بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ مغربی دنیا کی مالیات و معیشت کو بری طرح مجروح کیا. یعنی 2008 میں جو کرائسس آیا تھا، جو شیئر مارکیٹ بہت بری طریقے سے گرا 2008 میں، تو اس سے کیا ہو گیا، بڑی بڑی بینکیں جو تھیں وہ ڈوب گئی، برباد ہو گئی، دیوالیہ ہو گئی. تو وہ مالی و معیشت کی بری طرح مجروح کیا. اس طرح دنیا میں بڑے بڑے سرمایہ داری نظام کا عظیم نام لیمن برادرز، سٹی بینک دیوالیہ ہو گیا. اس میں 2 بینکوں کا نام دیا ہوا ہے، یعنی لیمن برادرز اور سٹی بینکس، جنہوں نے قرضے دیے تھے امریکہ کے اندر، وہ دونوں کیا ہو گئے 2008 کے اندر دیوالیہ ہو گئی. مگر اس وقت یعنی 2008 کے اندر ہی دنیا بھر کی اسلامی فائنانس اور بینکاری کے ادارے نہ صرف اس سے متاثر ہوئے بلکہ ان کی نمو گروتھ کی شرح 15% سے بھی آگے بڑھی اور ایک پاسبل اینڈ ویبل ایلنٹک کے حصے سے ابھری. یعنی جو اسلامی بینک کی تھی 2008 کے اندر، انہوں نے وہ بینک کرپٹ نہیں ہوئی، ان کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے 15% سے زیادہ کی ترقی حاصل کی. یعنی جو ان کا کیپٹل تھا، پر کیپٹل انکم ایئرلی، اس پر انہوں نے 15% منافع کمایا اور گرو کی، اور دنیا کے اندر دنیا کے نظام کے سامنے ایک اچھا نظام پیش کیا. اسلامی فائنانس کی بنیادوں میں سود، غرر، میسر کے علاوہ خبیثات و عنوات میں سرمایہ کاری سے اجتناب، مثلا شراب، سور کا گوشت، صحت عامہ کو متاثر کرنے والی ادویات، روایتی بینکری، بیمہ کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے دوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے معاملات اثاثے کی بنیاد پر نفع نقصان میں شراکت اور زر کو ایک شے کے بجائے سرمایہ کاری کے ایک ذریعے کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے. قرضوں کی تجارت نہیں ہوتی. اب میں پورا جو آپ کو پڑھا تو اس کو آسان انداز میں اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ لیمن برادر اور سٹی بینک نے کیا کیے تھے، بڑے بڑے قرضے وہاں کے عام جو لوگ تھے، جن کے پاس اثاثے نہیں تھے، جن کے پاس کچھ مالیت نہیں تھی، ان کو بڑے بڑے قرضے دیے. خصوصاً اس کے اندر بلڈنگیں خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے قرضہ دیا گیا. اب اس سے ہوا کیا کہ وہاں کی جو عوام تھی، جو پبلک تھی، وہ پیسہ وہ واپس انہوں نے بینکوں کو ریٹرن نہیں کیا، اور وہ کیا ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے. کیونکہ بینکوں کا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ قرضہ دے کر سود حاصل کرتے، جبکہ اسلامی بینک کا کیا نظام ہے کہ وہ ہر کام سود کے اوپر نہیں کرتے. وہ کیا کرتے، کوئی بزنس کے اندر جو اسلامی بینک ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کر رہا تو اس کے اندر شراکت کرتی، یعنی اس کے منافع کا حصہ بنتی، یا وہ اس طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق لوگوں کو قرضہ دیتے کہ وہ ادا کر سکے. یعنی اس کی کچھ انہوں نے ٹرمز کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں، دوسرے بینکوں کی طرح نہیں کہ بھائی ہم کو صرف تم سود دو. سود کے اوپر نظام نہیں چل سکتا ہے بینکوں کا. اس کے اندر بانڈ ہے، پھر سرمایہ کاری ہے، جو بڑے بڑے حکومت کے ادارے ہوتے ہیں ان کو فنڈ دیا جاتا. اس طریقے سے اسلامی بینکنگ کام کرتی، اور ان کے شرائط بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو کاروبار بالکل سود کا ہے اس کے اندر وہ حصہ داری نہیں لیتے. صورت حال یہ ہے کہ اسلامی فائنانس اور بینکاری نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ جدید سیکولر صنعتی ممالک مثلا برطانیہ، فرانس، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ میں پروان چڑھی. یعنی اب پوری دنیا کے اندر اسلامی بینکنگ کھولے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے سنگاپور میں اسلامی سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس میں 50% چھوٹ دی جاتی. یعنی سنگاپور کے اندر کوئی اسلامی بینکنگ کے اندر پیسہ اپنا رکھتا ہے یا انویسٹمنٹ کرتا ہے اس بینک کے اندر، تو اس کو کیا کرتا ہے، ٹیکس کے اندر 50% کی چھوٹ دی جاتی. لندن، پیرس، ہانگ کانگ، سنگاپور وغیرہ اسلامی فائنانس و بینکاری کے مراکز بنا رہے ہیں. یعنی یہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اسلامی بینک کھول رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث کے مطابق ایک غار میں قید ہو جانے والے 3 افراد جو دعا اور اخلاص لہیت کے ساتھ کی، یعنی ایک شخص نے ایک مزدور کی 1 دن کی مزدوری زراعت اور مویشی میں لگا دی. یعنی ایک واقعہ ہے حدیث مبارک میں، واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے، اس میں غار کے اوپر ایک پتھر آ کے لگ گیا، تو اس کے اندر 3 لوگوں نے الگ الگ دعا کی. تو اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کسی شخص کے کچھ پیسے رہ گئے تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ پیسہ اپنے استعمال میں نہیں کیا، وہ پیسے کو تجارت میں لگا دیا. اور اس طریقے سے کیا ہوا کہ وہ مال اس کا بہت بڑھ گیا، اور بڑھ گیا تو اس کے پاس پھر وہ شخص آیا، اس نے مطالبہ کیا. تو اس نے کیا کیا کہ بھائی فلاں رقم میری آپ کے پاس رہ گئی تھی، تو اس نے مطالبہ کیا. تو اس شخص نے جو تھا اس نے کیا کیا، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ رقم پر جتنا منافع اس نے کمایا تھا وہ پورا اس شخص کو لوٹا دیا. تو اس کی برکت سے وہ غار کا کیا ہوا، دروازہ جو پتھر آ گیا تھا وہ ہٹ گیا. تو یہ برکت ہے، کس کی برکت ہے، ایمانداری کی. تو وہ یہاں بیان کر رہے ہیں
بچت کرنے اور سرمایہ کرنے سے ابھارتی ہے. یعنی یہ واقعہ کیا کرتا ہے ہم کو کہ بھائی ہمارے پاس کوئی مال حلال بچ گیا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے انویسٹمنٹ کریں, اس کو کس طریقے سے امانت دیانتداریت کے ساتھ, کبھی کسی نے ہم کو پیسہ دیا تو اس کو انویسٹمنٹ کر اس میں منافع کمانے کے بعد اس کو کس طریقے سے لوٹائے. یہ واقعے سے ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد غربت کے ازالہ اور زندگی کی ضروریات کی جو فہرست مقاصد شریعت کی روشنی میں انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے لازم ہے, اسے سچر کمیٹی کے پیش نظر بلا سودی سوسائٹیوں کے قیام کی ضرورت ہے. یا اس قسم کے قرضوں اور بھی چھوٹے قرضوں کے لیے ہر مسجد میں ایک NGO قرض حسنہ سوسائٹی کا قیام کر سکتا ہے. چند نکات پہلے ہمارے پروگرام میں منتخب بستیوں میں کام کے ضمن میں قرض حسنہ کی سوسائٹیوں کا ذکر ہوتا ہے. اس طرح ملی جلی بستیوں میں کام کے ذیل میں بھی کیا اس پر پھر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے جنہوں نے ریسرچ کی وہ ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم غربت کی ازالے کے لیے مساجد کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہم مساجد کے اندر جو اہل خیر حضرات ہیں ان کی کچھ رقم جمع کر ہم کیا کریں, جو غریب مسلمان ہیں جو 2,000-5,000 روپے پہ تجارت کرتے, جیسا کہ ہمارے وہاں سبزی بیچنے والے ہیں یا کارپینٹر ہوتے ہیں, مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس کے پاس چھوٹے چھوٹے مشین ہوتے ہیں, 2,000-3,000 کا مشین ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے. پھل فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے رکشہ چلانے والے ہیں, بہت سے ایسے جو 5 سے 6,000 2,000 10,000 روپے میں کاروبار شروع ہو جاتے. تو دنیا کے اندر ایک جو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے میکرو فائنینس, یعنی چھوٹے قرضے کے ذریعے کسی کی مدد کرنا. تو انڈیا کے اندر ایک عام چیز آپ دیکھتی بچت گھٹ جو صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کیا بول رہے ہیں کہ بچت گھٹ عورتوں کو نہ دیتے ہوئے مرد حضرات کو دیا جائے, اور خود مسجد کے لوگ ایسی ایک تنظیم بنائیں. پونا کے اندر کچھ تنظیمیں کام کر رہی, اس میں سے ایک مومن پورہ کی تنظیم ہے کہ جو تاجر حضرت ہوتے چھوٹے چھوٹے جن کا 5,000 10,000 روپے میں کاروبار چل سکتا ہو, تو وہ لوگوں کو قرضہ دیتے کہ بھائی آپ بلا شرط قرضہ لو, کبھی آپ لوٹانے کی طاقت رکھتے تو لوٹا دو, نہیں لوٹائے تو آپ اس میں آپ کا کاروبار کرتے ہو. اس کی ایک وجہ بتاتا میں, آپ سروے کریں, کوئی بھی جو شخص سبزی ترکاری بیچ رہا ہے, فروٹ بیچ رہا ہے, تو اس کی مالیت 5 سے 10,000 روپے ہوتی ہے. تو اس کے بعد گھر میں کبھی کوئی بیمار پڑ گیا یا وہ گاؤں کو چل گیا یا کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ کیپٹل 5,000 10,000 کے لیے کیا کرتا ہے, سود جو ہے سود سے پیسے لیتا. اب یہ سود سے پیسے لینے کی وجہ سے کیا ہوتا کہ وہ روز تو 500-1000 روپے کما رہا شخص, مگر وہ 500-1000 وہ کماتا, وہ اس کو 100-200 روپے روز, اس کو 300 روپے روز جمع کرنا ہے, تو اس سے وہ ہو نہیں پاتا. آپ ایک مشہور واقعہ سیرت نبی میں ہمیشہ علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک ٹاٹ ہے جسے ہم بچھاتے بھی ہے اور بطور کپڑے لباس کے استعمال بھی کرتے, اور ایک کٹورا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کیا کرو, وہ کٹورا لے کے آؤ. تو تب تک وہ جب اس گھر پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے, آپ نے گھر میں دیکھا تو ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لائے, اور اٹھا کے لانے کے بعد آپ ان کا انتظار کرنے لگے. جب تک کیا ہوا کہ چند صحابہ لکڑی کا ٹکڑا دیکھ کے چند صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا واقعہ. اس وقت تک وہ صحابی بھی آئے, تو آپ نے وہ جو کٹورا تھا اس کو نیلام کیا. کیا کیا؟ نیلام کیا. اور نیلام کرنے کے بعد اس کٹورے کی جو قیمت آئی اس صحابی کے ہاتھ میں دی, اور صحابی کو کیا کہا کہ تم جاؤ کراڑی خرید کے لاؤ. تو صحابی گئے, کراڑی خرید کے لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے, اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو اس کراڑی پہ فٹ کیا, اور فٹ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ جنگل جاؤ, لکڑیاں توڑ کے لا کر فروخت کرو مدینے میں. کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور رونے لگے, اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج میں الحمدللہ میں بھی کھاتا ہوں, میرے گھر والے بھی کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ رقم بچ بھی گئی. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ دیکھے تو ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا درس دے رہی ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مانگو مت, کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. مگر جب کوئی صحابی کو ضرورت پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے مدد کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ, عثمان تمہاری مدد کریں. تو حضرت عثمان کے پاس جب وہ گئے تو حضرت عثمان اپنے گھر میں نوکر کو چلا رہے تھے کہ تم نے دیے کو, یہ جو دیے اس وقت استعمال ہوتے تھے, اس کے اندر اتنا تیل کیوں ڈال دیا, اس کی بتی اتنی بڑی کیوں کر دی. اس طریقے سے وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے.
تو اب وہ بولے کہ جب حضرت عثمان کی شخصیت سے واقف نہیں تھے تو وہ گئے نہیں ان کے پاس، واپس آ کے پھر دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر حضور سے انہوں نے کچھ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو تم واپس عثمان کے پاس جاؤ. حضرت عثمان کے پاس گئے تو حضرت عثمان کے پاس جب وہ پہنچے تو واپس حضرت عثمان اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے نمک زیادہ ڈال دیا اس طریقے سے، اور کچھ بول رہے تھے. ابھی بولتے بولتے حضرت عثمان کی نظر وہ صحابی رسول پہ پڑ گئی. میں ہمارے مہمان مقرر حافظ عرفان صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف فرمائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تو جب وہ صحابی رسول پر حضرت عثمان کی نظر پڑی تو آپ نے حضرت ان کو بلایا، نزدیک بلا کر کہا کہ کیا بات ہے کہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے کچھ مالی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی تو آپ کی طرف انہوں نے رجوع کرنے کا حکم دیا، یعنی حضرت عثمان سے آپ. تو حضرت عثمان نے ایک تھیلی بھر کر ان کو مال دی. تو صحابی رسول جو تھے وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور حضرت عثمان سے فرمانے لگے کہ 2 روز سے میں آپ کے گھر کے باہر آپ اپنے خادموں کو ڈانٹ رہے ہیں تیل کے تعلق سے، نمک کے تعلق سے، شروع کے تعلق سے، اور آپ اتنا مال مجھ پہ خرچ کر رہے مجھے دے رہے، وہ بھی بلا شرط، کوئی قرض ہنسنا نہیں، کچھ نہیں، اسی طریقے سے آپ مجھے میری مدد کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسراف سے اور فضول خرچی سے منع فرمایا. میں اپنے خادموں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ میرا مال دیکھ کر فضول خرچی اور اسراف نہ کرے. تو یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت تو بہت تھا مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ اسراف نہیں کرتے تھے. اب ہمارے جو کام کرنے والے کام کیا ہے؟ چھوٹے موٹے حلال اور جائز طریقے سے آمدنی کو بڑھانا، بچت کرنا، سرمایہ کاری میں لگانا. دوسرا رزق حلال کی طلب اور سود کی معیشت فاحشہ سے اجتناب کرنا. فضول خرچی اور صارفیت سے اپنے آپ کو بچانا. شادی بیاہ میں اسراف کے بجائے سادگی اختیار کرنا. آج ہمارا سب سے بڑا معمہ جو ہے مسلمانوں کا وہ شادی ہے. آج ہم جو ہمارے گلی محلوں کے اندر کام کرنے والے مزدور دیکھتے، یہ دن رات محنت 10 سال 5 سال محنت کر کے جو پیسہ جمع کرتے وہ بطور دہیج اپنی بہنوں کی شادیوں میں خرچ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ جب ان کی بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے تو واپس اپنی مفلسی کی زندگی اپنے بڑے بڑے شہروں میں گزارتے ہیں. آج ہمارے یہاں جو رواج ہو گیا ہے لاکھوں روپے کا دہیج کا، کبھی ہم اس کو ختم کر پائے تو یہ ہمارے مسلم باحثیت مسلم امت جو ہندوستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جو غربت میں بھی وہ لکیر کی نیچے زندگی گزاری ہے، جس کے نیچے دلت اور دوسری قومیں جنہیں ہم پسماندہ قومیں کہتے تھے پہلے، آج اس سے بھی برا حال ہمارا ہو چکا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے یہاں غلط رسومات وغیرہ اور فضول خرچ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنا مال خرچ کرے، غریبوں کو مدد کرے. اور جو ہماری سوسائٹی میں NGO کے ماتحت بولیے یا منہاج القرآن جو کام کر رہا ہے پونا کے اندر تنظیمی طور پر، رمضان میں بھی سید صاحب کی نگرانی کے اندر کچھ غریبوں کی مدد کی گئی، کچھ کفالت حال اور کو پیسہ جمع کر کے راشن کٹ وغیرہ جمع کر کے دیا گیا. تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جو لوگ یہاں موجود ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے جو تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر صحیح طریقے سے اسلامی فائننس جو ہے اس کی سوجھ بوجھ پیدا کرے. اسی طریقے سے اسلامک بینکنگ سسٹم کیا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ پونا کے اندر بھی کوئی اسلامی بینک کھلے. حافظ عرفان صاحب یہاں موجود ہے. ایک اپنے مہاراشٹر میں ایک شہر ہے، حضرت آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر ایک اسلامی بینک قائد ملت حضرت محمد اشرف صاحب کی قیادت کے اندر ایک اسلامی بینک شروع کیا گیا. یہ پچھلے سال 2 سال پہلے شروع کیا گیا. تو اس طریقے کا بینک ہمارے پونا میں بھی ہونا چاہیے جو بلا سودی نظام کے تحت چلے، اور مسلمان غریب جو لوگ ہیں ان کے ہم 10,000 5,000 15,000 20,000 کس طریقے سے ان کو ہم قرض حسنہ دے سکتے، اس طریقے کا ایک نظام ہمارے یہاں قائم ہو، اور اس کی فکر اور کاوش ہم میں ہونی چاہیے ہر طریقے سے. ہماری ہر لیول پہ ہم جو تنظیموں سے جڑے ہوئے، جو مسجدوں میں جڑے ہوئے، وہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت نبی میں جو اچھے اعمال کی ترغیب ہمیں دی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھی تجارت مقاصد ہے، فائننس کے مقاصد، اللہ اس کو پورا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ
جو کچھ ہم میں سننے بولنے سمجھنے میں غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صدقے طفیل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.